بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاظ مفردہ کے معانی کا ادراک، یعنی ایسے الفاظ کے معانی کا علم جن کا کوئی جز نہ ہو، یا تو جز ہو لیکن معنی کے جز پر دلالت نہ کر رہے ہوں، یا پھر معنی کے جز پر دلالت کر رہے ہوں لیکن معنی مقصود کے جز پر دلالت نہ کر رہے ہوں، یا پھر معنی مقصود کے جز پر دلالت کر رہے ہوں لیکن وہ دلالت وہاں مقصود نہ ہو، تو ایسے الفاظ کے معانی کا علم، ٹھیک ہے، اور مرکبات غیر تامہ کے معنی کا علم، یعنی ایسے مرکبات جن پر خاموش رہ جانا، جن کے کوئی مرکب بول کر کے خاموش ہو جانا درست نہ ہو، ایسے مرکبات جن کو بولنے کے بعد مخاطب کو، جن کو سننے کے بعد مخاطب کو انتظار ہوتا ہے متکلم کے کچھ اور بولنے کا، ٹھیک ہے، تو ان مرکبات کے معانی کا علم و ادراک معانی مرکبات تامہ انشائیہ اور مرکبات تامہ انشائیہ کے معنی کا ادراک، یعنی وہ مرکبات تامہ جو صدق اور کذب کے محتمل نہ ہوتے ہوں، جن پر صدق اور کذب کا حکم نہ لگایا جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، ان پر صدق اور کذب کا حکم نہ لگایا جا سکتا ہو، ان کے معنی کا علم و ادراک معنی مرکبات موہومہ، یا ایسے مرکبات جو صرف وہمی ہوں ان کے معنی کا ادراک، ٹھیک ہے، ایسے مرکبات جو صرف وہمی ہوں، صرف خیالی ہوں، ٹھیک ہے، ان کے معنی کا ادراک، اور ایسے مرکبات جو شکی ہوں، جن میں شک ہوں، ٹھیک ہے، ان کے معنی کا ادراک، یہ سب کے سب تصورات ہیں، مجموع تصورات باشد، ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ تصورات میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ مفردہ، مرکبات غیر تامہ، مرکبات تامہ انشائیہ، مرکبات موہومہ، مرکبات مشکوکہ، ان سب کے معنی کا علم یہ تصورات ہے، تصورات میں سے ہے، تصور ہیں یہ سب کے سب، ٹھیک ہے۔ و ادراک معنی خبر و قضیہ تصدیق باشد، اور خبر اور قضیہ کے معنی کا ادراک تصدیق ہے، یعنی وہ مرکب نام جو صدق اور کذب کا محتمل ہو، جس کے لیے کہا جا سکتا ہو کہ یہ بات سچی ہے یا یہ جھوٹی ہے، تو اس پر اس کا ادراک جو ہوگا، اس کا علم جو ہوگا وہ تصدیق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ جتنی قسمیں اوپر بیان کی گئی وہ سب کے سب تصورات میں سے ہیں، وہ سب کے سب تصور ہیں۔ مباحث الفاظ چونکہ مناسب ای مقام است، الفاظ کی بحث جو اس جگہ کے مناسب تھی، الفاظ کی بحثیں جو اس جگہ مناسب تھی، اچھا یہ الفاظ کی بحثیں ہیں جو اس جگہ مناسب تھی یا جس کے لیے یہ مقام مناسب تھا، یعنی ابھی جو آپ نے پڑھا کہ لفظ مرکب ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، مرکب مفرد کی پھر تین قسمیں ہیں، مرکب کی 3 قسمیں ہیں، مرکب کی 2 قسمیں ہیں، تام اور غیر تام، پھر تام کی بھی 2 قسمیں ہیں، غیر تام کی بھی 2 قسمیں ہیں، تو یہ سب جو کچھ آپ نے پڑھی، یہ سب کی ان سب کا یہی مقام تھا، ان سب الفاظ کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے ان سب کو بیان کیا، یہ الفاظ کی بحثیں تھیں، ٹھیک ہے، اور اسی جگہ پر ان کو بیان کرنا ضروری تھا، اسی لیے ان کو یہاں پر بیان کیا۔ چون تصدیق موقوف بود تصور ازی جہت بیان احوال تصورات را مقدم داشتم بر بیان احوال تصدیقات، جب تصدیق موقوف تھا، جب تصدیق موقوف ہوتا ہے تصور پر، اسی وجہ سے تصورات کے احوال کے بیان کو مقدم رکھا میں نے، اسی وجہ سے میں نے تصورات کے احوال کے بیان کو مقدم رکھا تصدیقات کے احوال کے بیان کو، یعنی تصدیق موقوف ہوتا ہے تصور پر، ٹھیک ہے، پڑھانا پیچھے بھی ہم نے کہ ایک تصدیق کے لیے 3 تصورات کا ہونا ضروری ہے، محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہی کا تصور اور حکم کا تصور، تو ان تصدیق کو حاصل کرنے کے لیے ان تینوں تصورات کو پہلے حاصل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو
पहले तसव्वुर का हुसूल होगा, फिर तस्दीक का हुसूल होगा। ठीक है, तो तसव्वुर तस्दीक पर मुकद्दम है, इसी वजह से हमने तसव्वुरात के बयान को भी तस्दीकात के बयान पर मुकद्दम किया। हमने पहले तसव्वुरात की क्या हालतें होती हैं, कौन कौन से तसव्वुरात होते हैं, क्या किसमें उनकी, ये सबको हमने पहले बयान कर दिया, इसी वजह से कि तस्दीक का समझना तसव्वुर के समझने पर मौकूफ है। ठीक है, तस्दीकात के अहवाल के बयान पर हमने मुकद्दम कर दिया। यहाँ तक तसव्वुरात का बयान मुकम्मल हो गया है। अब आगे से तस्दीकात का बयान, तस्दीकात के अहवाल का बयान शुरू होगा।